بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اس آغاز کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا رک گیا، وحی بند ہو گئی. تو ایک کافرہ عورت اور کچھ کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد سے محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے اور محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. تو جب یہ باتیں انہوں نے کی تو ان ہرزہ سرائیوں پر اور اس بے ادبی پر اللہ رب العالمین نے والضحیٰ کا نزول فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب مجھے قسم ہے دن چڑھے کی اور مجھے قسم ہے رات کے چھا جانے کی. ما ودعک ربک وما قلا، تجھے تیرے رب نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، نہ تجھ سے تیرا رب ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جس کے رب نے کبھی چھوڑا ہی نہ ہو اس کو، تو بتائیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے لیے یہ ترجمہ کرنا کیسے جائز ہوگا کہ ہم نے تجھے بھٹکا ہوا پایا اور راہ دکھائی، گمراہ پایا اور راہ دکھائی. اس کا ترجمہ بزبان اعلیٰ حضرت یہ ہوگا ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر تمہیں اپنی راہ دکھائی. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے، اونچی ہے، بلند ہے، آپ کی عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. اب اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ قانون ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. جیسے کوئی بندہ نیکی کا حکم دے نا کسی کو، تو وہ جو نیکی کرنے والا ہے جب نیکی کرے گا تو جس نے حکم دیا ہے اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر پورا اجر ملے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج ساری دنیا اسلام مسلمان کس کے کہنے پہ چلتے ہیں، کس کے حکم پہ چلتے ہیں. اللہ نے کس کے حکم پر چلنے کا آرڈر دیا ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. یعنی مصطفیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنا ہے تو حج کرتے ہیں، اچھے اعمال کرنے تو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو اب جتنی دنیا نیک اعمال کرتی ہے صبح قیامت تک کرتی رہے گی، ہر ایک کا ثواب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتا رہے گا. تو حضور علیہ السلام کی نیکیوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کی پھر نیکیاں کتنی زیادہ ہوں گی. اللہ رب العالمین تو جانتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا. اللہ رب العالمین کے سامنے تو حضور علیہ السلام کی جو شان ہے وہ متناہی ہے، لیکن مخلوق کے ہاں غیر متناہی ہے. اللہ کے ہاں محدود ہے، اسے وہ جانتا ہے، پر مخلوق نہیں جانتی حضور کی رفتیں کتنی ہیں، حضور کی شانیں کتنی ہیں، حضور کے عظمتیں اور حضور کے مقامات کتنے ہیں. یہ بندے نہیں جان سکتے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. بقول اعلیٰ حضرت کے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو آئیے اس ذات پر درود پاک پڑھیے، آئیے اس ذات پر درود پاک پڑھنا اپنا وتیرہ بنا لیجئے، صبح و شام کا وظیفہ بنا لیجئے، اور ہمیشہ درود پاک ورد زبان رکھیے تاکہ آپ کی دنیا کے سارے مسائل بھی حل ہوں اور دینی مسائل بھی حل ہوتے رہیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. اس لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تو بس حضور کی رضا چاہتا ہے. تو آئیے اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، آئیے اللہ کا قرب حاصل کیجئے، آئیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے مانگت بن جائیے، آئیے اللہ کی بارگاہ کے سچے تائب بن جائیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں
اور زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور محبوب کریم ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔